اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر، کرم اور احسان کہ اس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اپنے دین کے خاطر ایک دوسرے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی اور دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم سب کو دین سیکھنا ہے اور اپنے سیکھے ہوئے دین کو آگے تک بڑھانا ہے۔ جو بھی باتیں ہم سیکھتے ہیں ان کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ ان باتوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم جو بھی سیکھ رہے ہیں اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے، دوسروں کو بھی سکھانا ہے، اور کوشش کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم نیکی کی دعوت سے، دینی مجلس سے جوڑیں، تاکہ ہماری بات دوسروں تک پہنچانا بہت آسان ہو جائے۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا فرمان ہے کہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا، قرآن سیکھنا اور سکھانا یہ بہترین عمل میں سے ہے۔ تو تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ تو اس چیز پر ہمیں عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری بات کو پہنچانا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہمیں جوڑنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مجلس میں بھی جوڑیں اور کوشش کریں کہ ہماری بات دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کوششوں کو قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ ہمارا جو مین ٹاپک چل رہا ہے کہ اخلاقیات کا بیان، کہ انسان کے اخلاق، مومن کے اخلاق کیسے ہونا چاہیے۔ اس میں بہت سارے ٹاپکس ہیں، سب ٹاپکس ہیں، سب ٹائٹلز ہیں، جس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ملاقات کے آداب۔ مطلب کہ ہم لوگوں کو کس طرح سے لوگوں کے ساتھ ویوہار کرنا چاہیے، کس طرح سے ہمیں ملنا چاہیے، کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس سے متعلق کچھ چنندہ حدیث مبارکہ بھی آئیں گی، اور مین جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اخلاق ہے، تو وہ تو کنٹینیو اس میں یہ بات ہر حدیث مبارکہ میں آئے گی کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ سلوک، حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے، ہمارا سلوک حسن سلوک میں کیسے تبدیل ہو سکتا ہے، ہمارے اخلاق کتنے اچھے ہونا چاہیے، ہمیں کس طرح سے لوگوں سے ملنا چاہیے، کس طرح سے بات کرنا چاہیے، کس طرح سے ہمیں لین دین کرنا چاہیے۔ تمام باتیں دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے سب ٹائٹلز، چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کے روپ میں اس میں آئیں گی اور آ رہی ہیں۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، پچھلے 2-3 مجلس سے ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو سمجھنے کی، اور آئندہ مجلس میں بھی یہی ٹاپک چلے گا، کیونکہ یہ بہت لمبا اور وسیع ٹاپک ہے، بہت بڑا، اور اس میں بہت زیادہ حدیث مبارکہ آئی ہیں اس سے ریلیٹڈ۔ تو ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ایک دوسرے سے جب بھی ملاقات کریں، ہم نے پچھلی مجلس میں پڑھا تھا کہ جب بھی ملاقات کریں تو ایک دوسرے کو سلام کریں اور سلام کا بہترین جواب دیں، اور صحیح طریقے سے سلام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ دشمنی رکھتے تھے، ہم نے جیسا پڑھا تھا پچھلی بار، وہ غلط طریقے سے سلام کرتے تھے، اس کا میننگ بدل جاتا تھا۔ تو ہمیں صحیح طریقے سے سلام کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولتا ہے، یا کم سے کم السلام علیکم بولنا ہے، تو اس کا جواب دیا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بڑھا دیا جائے تو بہتر ہے۔ جتنے لفظ بڑھائیں گے اتنی زیادہ نیکی بڑھتی جائے گی، ہر لفظ پر 10 نیکی بڑھتی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش بھی کرنا ہے کہ بہترین طریقے سے ملیں، ایک دوسرے کو سلام کریں، سلام کا بہتر جواب دیں۔ اور آگے جو حدیث مبارک آ رہی ہے 6044، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ تو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ کسی سے ملاقات کریں تو اس کو کبھی بھی گالی نہ بکیں، اس کو مارے نہیں، اور گالی بکنا اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو بہت ہی اچھے طریقے سے ملاقات کریں، گالی گفتہ نہ کریں، کسی کو برا بھلا نہ بولیں۔ اپنی عادت بنا لیں، کچھ لوگ مذاق میں بھی گالی بکتے رہتے ہیں، تو وہ بھی عادت چھوڑ دیں۔ زبان کو صاف اور پاک رکھنا ہے تو گالی سے بچنا ہے،
गाली बकने की आदत को छोड़ना है। वो भी आजकल बहुत राइज हो गई, आम हो गई है, माशरे में राइज हो चुकी है, बहुत आम बात हो गई है। लोग बड़े आसानी से गाली बक देते हैं। तो एक दूसरे से तमीज तहजीब से बात करें, गाली गिलोच बिल्कुल ना करें और इसकी आदत को छोड़ दें। कई लोगों की आदत बन जाती गाली बके बगैर वो बात नहीं कर पाते। तो गाली का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि गाली देना गुनाह है और किसी को कत्ल करना कुफ्र है। अस्तगफिरुल्लाह। 6045 में हजरत अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये रिवायत की है, हदीस मुबारका, और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी शख्स को काफिर या फासिक कहे और वो दर हकीकत काफिर या फासिक ना हो, तो खुद कहने वाला फासिक और काफिर हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। तो इस बात को बहुत गौर करना है ना, कि ये बात खास तौर से मोमिन पर लागू हो रही है, जिसका हमें पता है कि जो मुसलमानों में पैदा हुआ है या जिसने ईमान कबूल कर लिया, ईमान में दाखिल हो गया। अब मुसलमानों में पैदा होने वाला, ईमान में दाखिल होने वाला, ये सब ईमान वाले हैं, सब मुसलमान हैं। इस बात को ख्याल रखना है। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम सब ईमान वाले हैं। जिसने कलमा पढ़ा है या जो जो कलमा गो हैं, जो ईमान वालों में पैदा हुए हैं, वो भी बाय बर्थ मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। तो अब सब हमारे लिए, हमारी नजरों में ईमान वाले होना चाहिए। इस बात को मद्देनजर नजर रखते हुए आप सोचें कि अगर कोई ईमान वाला दूसरे ईमान वाले को खुदा न खास्ता काफिर कह दे, फिरके की बिना पर, है ना, मसलक की बिना पर, जमात की बिना पर, तो एक दूसरे पर जो बड़ा आसानी से फतवे लगाए जाते हैं, एक दूसरे को काफिर कहा जाता है, तो कितना बड़ा गुनाह है। इस बात को समझने के लिए एक मरतबा फिर इस हदीस मुबारक को पढ़ता हूँ। हजरत अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु अन्हु, सही बुखारी की हदीस नंबर 6045, रिवायत कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने सुना है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स, अब ये अंडरस्टूड बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि सहाबा किराम बैठे हैं, सहाबा किराम सुन रहे हैं। तो कोई शख्स किसी शख्स को काफिर या फासिक कहे, यानी कि मफहूम यह है कि जो ईमान वाला हो उसको दूसरा ईमान वाला उसको काफिर कह दे या फासिक कह दे, तो वो दर हकीकत काफिर या फासिक अगर नहीं निकला, अगर वो ईमान वाली निकला, उसका ईमान सही निकला। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि किसका ईमान सही है, किसका गलत। हम लोगों को ये कुव्वत हासिल नहीं है, हम लोगों के पास ये कुदरत नहीं कि हम किसी के बारे में बोल दें कि ये ईमान वाला है, ये ईमान वाला नहीं है। अगर वो मुसलमानों में पैदा हुआ है तो ज़ाहिरी तौर पर अगर कोई ईमान वाला है जिसका मुसलमानों में पैदा होना हो साबित है, या जिसका कलमा पढ़ना साबित है, उसको हम कैसे कह सकते हैं कि ईमान वाला नहीं है? इसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, ना ही हम इस बात की तहकीक कर सकते हैं, ना ही हम इस बात का फैसला सुना सकते हैं। तो ये सब तमाम बातें अल्लाह के कुदरत की बातें हैं। अल्लाह के दस्त कुदरत में अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है, अल्लाह ही बेहतर इल्म रखने वाला है। वाला अला कुल्ल शैइन कदीर है। तो अल्लाह ताला बेहतर इल्म रखने वाला है। तो हमें ये नहीं बोलना है कि ये ईमान वाला नहीं है, ये फासिक है, ये काफिर है। किसी पे इल्ज़ाम लगाने का हमें हक नहीं है, क्योंकि उसकी किस तरह से हमें खबरदार कर दिया गया कि ये बोला गया कि अगर किसी को आपने बोल दिया कि वो काफिर है या फासिक है, और वो अगर नहीं निकला, अगर वो ईमान वाला निकला, वो काफिर नहीं निकला, तो आगे खबरदार कर दिया, आगाह कर दिया कि सुन लो कि ना, अगर वो ना हो तो खुद कहने वाला फासिक और काफिर हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। कितना बड़ा गुनाह, कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी कि जिस पे इल्जाम लगाया, अगर वो उस गुनाह का गुनाहगार नहीं निकला, वो काफिर फासिक नहीं निकला, तो कहने वाला खुद अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह काफिर फासिक हो जाएगा। इस बात से इसलिए बहुत डरना है, इस बात को गौर करना है, समझना है, और दूसरों पर फतवे लगाना, बार बार सबको काफिर काफिर कहना छोड़ना है हमें। ये बिल्कुल बहुत बड़ा गुनाह है। 6048 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो इंसानों ने आपस में गाली गलौज कर ली कि एक साहब को गुस्सा आ गया और बहुत ज्यादा आया, उनका चेहरा फूल गया और रंग बदल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जब उनका झगड़ा देखा, लड़ाई झगड़ा, तो एक कलिमा
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ مجھے معلوم ہے کہ اگر یہ غصہ کرنے والا شخص وہ کلمہ پڑھ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا. چنانچہ ایک صاحب نے جا کر غصہ ہونے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا اور کہا کہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو. ہے نا, مطلب لڑنے جھگڑنے سے بچو, یہ شیطانی کام ہے. غصہ ہونا, لڑنا جھگڑنا ہے, گالی گلوچ کرنا, یہ شیطانی عمل ہے. تو دیکھیے غصہ کس طرح سے انسان کو بدحواس کر دیتا ہے, اس کے سارے سینس ختم ہو جاتے ہیں, اس کا کنسنٹریشن ختم ہو جاتا ہے, اس کی عقل ماری جاتی ہے. تو وہ کہنے لگا کیا مجھ کو دیوانہ بنایا ہے, مطلب میرے کو کیا دیوانہ سمجھ رہا ہو, کیا مجھ کو کوئی روگ ہو گیا, کہ میں بیمار ہو گیا ہوں, جاؤ تم اپنا راستہ لو. مطلب اس نے وہ بات بھی نہیں سنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تک پہنچائی تھی. تو غصہ اس قدر انسان پر حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح بات سننے کو راضی نہیں دیتا, سنتا ہی نہیں, صحیح بات پر دھیان ہی نہیں دیتا. تو ہمیں غصے کو کنٹرول رکھنا ہے, اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے, اور سب باتیں سننا ہے. جو کوئی بات کہنا چاہ رہا ہے, ہمیں کوئی سمجھانا چاہ رہا ہے, تو اس بات کو سمجھنا ہے, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس بات کو سمجھنے کی, سننے کی ضرورت ہے. تو حدیث مبارکہ یہیں تک تھی. اس کے بعد تشریح میں لکھا ہے حضرت امام بخاری نے اور تشریح لکھنے والوں نے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا بتانا چاہ رہے تھے وہ اللہم انی اعوذ بکا من الشیطان الرجیم تھی. اللہم انی اعوذ بکا من الشیطان الرجیم, ہے نا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا تھی اور شیطان سے دور ہونے کی, کہ اللہ تعالیٰ شیطان سے میری حفاظت عطا فرما. ہے نا, تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانا چاہ رہے تھے کہ اللہ سے پناہ مانگو, اللہ سے دعا کرو کہ شیطان کے بہکاوے سے, شیطان کے قبضے سے, اس سے مجھے بچا لے اور اس غصے سے مجھے بچا لے. لیکن وہ شخص غصے میں اس نے اس بات کو نہیں سنا. تو ملاقات کرتے وقت یہ بھی آیا, اس حدیث مبارکہ سمجھ میں آیا کہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو گالی گلوچ نہ کریں, لڑے جھگڑے نہیں, ہے نا, محبت سے, پیار محبت سے بات کریں, سلام دعا کریں, سلام کریں, سلام کا جواب دیں. غصہ کرنا, گالی گلوچ کرنا, ایک دوسرے کو کافر کہنا, یہ سب ناجائز, یہ سب ناجائز عمل ہیں. ایک دوسرے پہ الزام لگانا, کافر کہنا, یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ عمل ہے, ناجائز ہیں, حرام ہیں. 6050 میں اس حدیث کے راوی ابو ذر رضی اللہ عنہ ہیں, وہ فرماتے ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کے جسم پہ ایک چادر دیکھی, ایک جسم پہ ایک چادر دیکھی, اور ان کے غلام کے جسم پہ بھی ایک ویسی ہی چادر تھی. ہے نا, جو راوی ہے اس نے بیان کیا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے جسم پر اس نے, راوی نے, چادر دیکھی, ایک چادر اوڑے ہوئے تھے, اور ان کے غلام کے جسم پر بھی ویسی ایک چادر تھی. یہ قصہ ان کے ساتھ ہوا ہے, مطلب, اور کسی اور نے اس کو بیان کیا ہے کہ ان کے جسم پر ایک چادر تھی, ان کے غلام کے جسم پر بھی ویسی ہی چادر تھی. تو راوی نے عرض کیا کہ اگر اپنے غلام کی چادر لے لیں اور اسے بھی پہن لیں تو ایک رنگ کا جوڑا ہو جائے گا, ایک رنگ کا ایک پورا کمپلیٹ جوڑا ہو جائے گا آپ کا, اور غلام کو دوسرا کپڑا پہنا دیں. اب دیکھیے یہ بات ہو سکتا ہے کچھ سجیشن کے روپ میں آئی ہو, یا ہو سکتا ہے کہ کچھ ان پر تانا کشی ہوئی ہو کہ تم دونوں نے الگ الگ ایک جیسی چادر اوڑھ رکھی ہے, باندھ رکھی ہے, تو تم دونوں ایک کوئی بھی لے لو تو پورا جسم ڈھک جائے گا, اور ایک پورا سوٹ بن جائے گا, سیم کلر کی تم دونوں نے الگ الگ اوڑھ رکھی ہے. تو اس طرح سے انہوں نے بات کری. ہو سکتا اللہ بہتر جاننے والا, ان کا کیا کہنا چاہ رہے تھے, وہ بات کیا کہنا چاہ رہے تھے, کچھ وہ اس طرح سے ہنسی مذاق کرنا چاہ رہے تھے یا کچھ سیکھ دینا چاہ رہے تھے, وہ تو یہاں پر اس بات کو کلیئر نہیں کیا گیا. لیکن اتنا بس بات یہ آئی کہ جسم پر ایک چادر دیکھی, اور ان کے غلام کے جسم پر بھی ویسی چادر تھی, یعنی کہ آقا اور غلام دونوں نے سیم چادر اوڑھ رکھی. تو انہوں نے اپنی طرف سے بات کر دی کہ غلام کی چادر لے لو اور اسے بھی پہن لو, تو ایک رنگ کا جوڑا ہو جائے گا, اور غلام کو دوسرے کپڑے پہنا دو. اس پر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ میں اور ایک صاحب بلال رضی اللہ عنہ میں تکرار ہو گئی تھی. حضرت بلال سے ان کی ایک مرتبہ تکرار ہو گئی تھی, اور ان کی ماں عزمی تھی. میں نے اس بارے میں ان کو تانا دے دیا. انہوں نے جا کر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے اس سے جھگڑا کیا ہے. میں نے عرض کیا جی ہاں. پوچھا کیا تم نے ایسے اس کی ماں کی وجہ سے کوئی تانا دیا.
میں نے عرض کیا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر ابھی بھی جہالیت کی بو باقی. مطلب دیکھیے اس قدر اتنے بڑے صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ دیا کیونکہ وہ حضرت بلال سے ان کی غلام ہونے کی وجہ سے، ان کی ماں کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ان کی وہ تھوڑا سا ان پہ تانا کشی کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل پسند نہیں آیا. انہوں نے ان کو ڈانٹا بلا کر کہ تمہارے اندر ابھی بھی جہالیت کی بو باقی ہے. مطلب ابھی تم جاہلوں جیسی بات کرتے ہو. اب جب اسلام آ گیا ہے تو اب نہ کوئی غلام ہے، نہ کوئی آقا ہے، نہ کوئی اونچا نہ کوئی نیچا. کاسٹ سسٹم سب ختم ہو گیا. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس بڑھاپے میں بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یاد رکھو یہ غلام بھی تمہارے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری ماتحت میں دیا ہے. پس اللہ تعالیٰ جس کی ماتحت میں بھی اس کے بھائی کو رکھے، اسے چاہیے کہ وہ جو کھائے اسے بھی کھلائے اور جو پہنے اسے بھی پہنائے، اور ایسا کام کرنے کے لیے نہ کہے جو اس کے بس میں نہ ہو. اگر اسے کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہنا ہی پڑے تو اس کام میں اس کی مدد کرے. اب کتنی اچھی بات سکھائی دین اسلام نے کہ غلام کی عزت کرنا ہے، غلام کو وہی پہنانا ہے گھر میں. اس وقت غلام 24 گھنٹے غلام ہوتے تھے. اصل میں پورے وقت آپ کے گھر میں ساتھ میں رہتے تھے. غلام اور لونڈی کا زمانہ تھا، مطلب کہ کنیزوں کا زمانہ تھا. تو ان کو آپ کے گھر میں رکھنا تھا، آپ کے گھر میں ہی کھلانا پلانا، آپ کے گھر میں سلانا، ان کو پہنانا اڑانا، سب کا دھیان رکھنا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات سکھائی کہ حضرت بلال کا بھی خیال رکھو. جو پہنتے ان کو پہناؤ، جو کھاتے ان کو کھلاؤ، اور ان کا بھی اس قدر ان کو ان سے ایسے بڑے کام اور مشکل کام نہ بتاؤ جو ان سے نہ ہو سکے، اور کوئی مشکل کام ہو تو ان کی مدد کرو. یہ سب چیزیں سکھا دی گئیں. تو یہ بھی ہمارے اخلاقیات کے بیان میں ہی آیا، اسی کا ایک پارٹ ہے. اور کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنا ہے وہ بھی سکھایا گیا. 6052 اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث آ رہی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان دونوں قبروں کے مردوں کو عذاب ہو رہا ہے. کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، یعنی کہ صاف پاک نہیں رہتے تھے. اور دوسرا یہ چگل خور تھا. استغفر اللہ. یہ حدیث ہم بار بار سنتے آ رہے ہیں، سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں. تو اس حدیث پہ غور یہ کرنا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم، اللہ کے پاس تو ہر چیز کا علم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خاص علم بخشا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص معجزات نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے اور وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دے دیا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا تھا جب قبرستان سے گزرے تو کہ ان 2 قبروں پر عذاب ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو روک کر فرمایا تھا کہ ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے. تو صحابیوں نے عرض کیا ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ یہ ایک اس میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یعنی کہ صاف پاک نہیں رہتا تھا، اور دوسرا چگل خور تھا. تو دونوں تکلیفوں، دونوں پریشانیوں سے، دونوں بیماریوں سے ہمیں بچنا ہے. یہ دونوں اصل میں ایک طرح کی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے. یہ انسانی فطرت میں ہے. اصل میں بیماری اس لیے کہ انسانی فطرت ہے، کہ انسان کی ایک فطرت یہ بھی ہے کہ وہ پاکی کا خیال نہیں رکھتا ہے، اور دوسری کی انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ چغل خوری کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان برے اعمال سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری شاخ منگائی، ایک ہری ڈنڈی منگائی، اور اسے 2 ٹکڑوں میں پھاڑ کر توڑ کر دونوں قبروں پر گاڑ دیا. وہ ہری شاخ توڑ کر دونوں قبروں پر گاڑ دیا. اس کے بعد فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں سوکھ نہ جائیں، مطلب گیلی شاخ سوکھ نہ جائے، گیلی ڈنڈی، اس وقت تک شاید یا انشاءاللہ، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من میں سوچا ہوگا، یہاں لفظ شاید لکھیں، وقت تک شاید ان دونوں کا عذاب ہلکا رہے گا. اور بے شک انہوں نے دعا کی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بہت فکر تھی، تو انشاءاللہ کہا ہوگا کہ ان کی دونوں عذاب پر اللہ اس عمل سے کچھ وقت کے لیے، جب تک کہ ڈنڈی شاخ جو ہیں گیلی رہیں گی، ان پر عذاب ہٹا دیا جائے یا ہلکا کر دیا جائے. تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ خاص علم دیا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے نوازا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا جو اللہ کے دیے ہوئے علم سے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی، یا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں گزرتے ہوئے فرما دیا کہ ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، اور دونوں قبروں پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک اس میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چگل خور تھا.
تو ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ ان دونوں برے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اور دوسرا یہ بات بھی سامنے ہے کہ کچھ گیلی چیز رکھ دینے سے، گیلا پھول، گیلی شاخ ہے نا، کچھ اس طرح سے لگا دینے سے قبر پر، تو اللہ تعالیٰ کچھ آسانی عطا فرما دیتا، مردے کو خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کچھ اس کے اعمال برے ہوں، خراب ہوں، تو اس پہ کچھ راحت، کچھ وقت کے لیے ہی صحیح راحت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے انشاءاللہ. یہ بات بھی سامنے آئی. تو ان باتوں سے ہمیں یہی سیکھ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں عمل سے، دونوں برے عمل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے واضح کر دیے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچنا ہے اور چگلی سے بھی بچنا، چگل خوری سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. آگے جو حدیث آ رہی ہے 6058، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، ان سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ کے یہاں اس شخص کو سب سے بدتر پاؤ گے، سب سے بدترین، مطلب وہ بدتر حالت میں رہے گا، جو لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے، دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے. یعنی کہ اب اس کا خلاصہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ جو منہ دیکھی باتیں کرتا ہے، جو آپ کے منہ سامنے بہت میٹھا بنتا ہے، بہت اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، اور پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے. تو منہ دیکھی باتیں کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا. تو ملاقات میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ صرف میٹھے میٹھے بولنے سے ہی ملاقات اچھی نہیں مانی جائے گی. ملاقات مکمل ہے جب اچھی مانی جائے گی کہ وہ انسان اگر اچھا ہے تو اس کے منہ سامنے بھی ہم اچھے رہیں، اور پیٹھ پیچھے بھی اس کی بڑائی تعریف بیان کریں، نہ کہ اس کی خامیاں نکالیں، اس کی برائیاں پیش کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں ایک ہی طرح کی باتیں کرنا، اگر یا تو ہم منہ سامنے اس کی برائی کر دیں اگر ہمیں اس کے کوئی عمل پسند نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، تو اگر کوئی برا عمل کر رہا ہے تو اس کے منہ سامنے بول دے کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، چاہے وہ اس سے برا لگے، وہ ہم سے روٹ جائے، ہم سے ناراض ہو جائے، وہ اللہ واسطے رہے گا. پھر وہ اللہ واسطے کسی سے محبت کرنا، اللہ واسطے کسی سے جنگ کرنا، اللہ واسطے کسی سے دشمنی رکھنا، یہ بھی ثواب ہے. تو ہمیں اللہ واسطے ہی سب عمل کرنا. اگر کسی میں کوئی برائی ہے، بری بات ہے، برے اعمال اس کے دکھ رہے ہیں، تو آپ منہ پہ برا بول دیں، اس کی برائی منہ پہ ہی پیش کر دیں، اس کے منہ سامنے برا بول دیں. اس کو پیٹھ پیچھے صرف کرنے سے اور منہ سامنے میٹھا بولنے سے یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ عمل ہے، یہ بھی منع فرما دیا. خالی اخلاق کا معنی یہ نہیں ہے کہ بس میٹھے ہی بننا ہے، حق بات کرنا ہے، منہ سامنے بھی حق بات کرنا ہے، پیٹھ پیچھے بھی حق بات کرنا ہے. یہ بھی ملاقات کے آداب میں سے. تو یہ بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے، یہ بھی ایک باریک بات ہے. 6062 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے ایک ازار لٹکانے کے بارے میں جو فرمان دیا، اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تہمد یعنی کہ میری لنگی، میرا تہمد ایک طرف سے لٹکنے لگتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کا تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہو جن کے لیے یہ فرمان آیا ہے. ہم نے ایک حدیث مبارکہ پڑھا تھا، اس کا یہ پارٹ ہے. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے اور ریکویسٹ کی ہے کہ میرا تہبند کچھ لٹک جاتا ہے تو ٹخنوں کے اوپر نہیں رہ پاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہو. یعنی کہ جو لوگ ٹخنوں سے نیچے جان بوجھ کر لٹکاتے ہیں، وہ صرف تکبر کرنے والے، جو جان بوجھ کر تکبر کی نیت سے لٹکاتے ہیں، وہ ناجائز ہے، وہ ناپسندیدہ عمل ہے. اگر بائی چانس آپ کی باڈی کی بناوٹ کی وجہ سے یا آپ کی کچھ تہمد یا پینٹ پاجامہ ڈھیلا ہونے کی وجہ سے لٹک جائے خدا نہ خواستہ، اور آپ کی نیت تکبر نہ ہو، تو انشاءاللہ آپ گناہ گار نہیں ہوگے. اسی بات کو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بڑھایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم ان تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہو. یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ریلیکس کر دیا کہ تمہارے لیے وہ فرمان نہیں ہے، وہ حکم نہیں ہے جو تکبر کر کے ٹخنوں سے نیچے کپڑوں کو لٹکانے والوں کے لیے ہے. کیونکہ تمہاری نیت ایسی نہیں ہے، تم تکبر کی وجہ سے نہیں ہے، تمہاری باڈی کی بناوٹ سے کسی وجہ سے تمہارا تہمد لٹک جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو پڑھتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.
اللہ ताला हम सब की इस टूटी फूटी नेकी को, कोशिशों को कबूल और मकबूल फरमाए, गलतियों को माफ़ फरमाए। इसको हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए वसीला बना दे। अल्लाह ताला हम सबको, हमारे वालिदैन को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, सबको, तमाम मरहुमीन को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सबको एक और नेक बना दे, हम सबको शिफा, तंदुरुस्ती और सेहतियाब अता फरमाए, हम सबको दुनिया और आखिरत की आसानी अता फरमाए। तमाम आसानी, भलाई, रहमतें, नेमतें, अज़मतें, अमन व अमान, हिफाजत, शिफा, तंदुरुस्ती, सेहतियाब अता फरमाए। जिसने दुआ के लिए कहा है, अल्लाह ताला सबकी जायज़ तमन्नाओं को कबूल और मकबूल फरमाए, हम सबको माफ़ फरमाए, हम सबको लाइलाज बीमारी से बचाए, हम सबको हर तरह के मुश्किल इम्तिहान से, आजमाइश से हम सबकी हिफाजत अता फरमाए, हम सबको सही इलाज अता फरमाए, सही बात सीखने की, सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबी अता फरमाए, आसानी अता फरमाए, बिना हिसाब किताब के हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, रोजी रोजगार में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के रोजी रोजगार में बरकत अता फरमाए, सबको हलाल रोजी अता फरमाए, हम सब की हराम से हम सब की हिफाजत अता फरमाए। हम सब पे तेरे अल्लाह तेरे रहम करम का मामला अता फरमा, हम सबको माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व कीना अज़ाबन्नार। आमीन। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।